الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے جن برادران بزرگان نے ان مجالس کے اہتمام و انتظام کی انہیں سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی یہ تمام سعادت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا کی ہے۔ روز جمعہ بھی ہے اور بعد میں ماتمداری بھی ہونی ہے۔ اپنے وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات کا وہی تسلسل جو چل رہا ہے، شیعہ اور شیعت، اور پھر شیعت کے اس پہلو پر بات ہو رہی ہے کہ
کہ ہم سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کا جواب 2 دن میں عرض کیا کہ سرکار دو عالم نے، ختمی مرتبت نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے، بشیر و نذیر نے، امت کے خیر خواہ نے، شافع روز محشر نے، نبیوں کے سردار نے، عالمین کی رحمت نے اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ سرکار نے کل عرض کیا تھا اگر اپنی حیات طیبہ میں دین کے ایک ایک حکم، حتیٰ وہ جو مستحبات تھے، مکروہات تھے، واجبات اور حرامات تو علیحدہ بات ہے، چھوٹے سے چھوٹے جو مکروہات تھے، جو مستحبات تھے، ان کے بارے میں بھی بتایا، تو جو سرکار کی ذات خدا کے حکم کو پہنچانے میں اتنی زیادہ پابند ہو کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بتائے اور پہنچائے، وہ سرکار ہے۔ تبلیغ دین کے بعد حفاظت دین کا کوئی بندوبست ہی نہ کرے، تبلیغ دین، تفسیر دین، توضیح دین، تنفیذ دین، کہ دین کو نافذ کس نے کرنا ہے، بیان کس نے کرنا ہے، دین کی تفسیر کس نے کرنی ہے، دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے، اس کا کوئی اہتمام و انتظام ہی نہ کرے۔ کوئی عقل مند انسان، باشعور انسان، سرکار کی 23 سالہ حیات طیبہ کو پڑھنے والا انسان کبھی بھی اس سوال سے قانع نہیں ہو سکتا کہ سرکار امت کا سب سے اہم مسئلہ، جو اپنے بعد رہبری کا مسئلہ تھا، جو اپنے بعد امت کی ہدایت کا مسئلہ تھا، جو اپنے بعد دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، جو اپنے بعد دین کی تنفیذ کا مسئلہ تھا، جو امت کو قیامت تک کے لیے ایک لاہ عمل دینا تھا، سرکار اسی لاہ عمل سے نعوذ باللہ بے پرواہی کرے یا اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل ہی دے کے نہ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے انسان عاقل تصور کر سکتا ہے کہ مسلمان بعنوان نمائندگان اور پوری امت کے لیے اللہ نے جس نظام کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ بنایا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، آج اس لگا کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ہم ذکر اہل بیت اور پھر دین مبین اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو عرب مدینہ کہاں اور یہ کہاں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کسی خطے کے لیے نہیں آیا، خاص انسانوں کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، پورے قرآن میں یہ نہیں یا ایھا العرب، قرآن میں 2 ہی عنوان ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے انسانوں، اے ایمان والو، یعنی اسلام کا مخاطب یا انسان ہے یا انسانوں میں جو اپنے آپ کو حقیقت انسان کو پہنچا لے، یعنی اہل ایمان ہے۔ یہ 2 ہی عنوان ہے نا اسلام میں، تو یہ عنوان بتا رہے ہیں کہ اسلام قیامت تک کا دین ہے۔ اگر اسلام کے احکامات ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، عربی زبان میں ملتے ہیں، تو یہ معنی نہیں کہ وہ عربوں کے لیے ہے۔ سنیے گا جملہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کا پیغام عربی نہیں۔ قرآن کی زبان عربی ہے، پیغام عربی۔ قرآن کا پیغام فطرت کے مطابق ہے، فطرت۔ اسی لیے جس انسان کو آپ قرآن کا ترجمہ کر کے سناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قرآن سے بیگانہ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ سمجھتا ہے قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن میری فطرت سے مخاطب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، جو اسلام پورے جہان کے لیے آیا اور جس کی آیات میں یہ اعلان ہو گیا، مثلا یہی آیت جس کا انشاءاللہ توضیح وضاحت آ جائے گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق،
اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے. یہ قرآن کا اعلان ہے نا، پیغام ہے نا. قرآن سارے دینوں پہ غالب آنے کے لیے آیا. توجہ فرمائیں گے، اللہ نے پہلے رسول کا ذکر کیا اور بالخدا، بڑا جملہ ہے اس میں، نزاکت ہے قرآن کی، بالخدا ہدایت کے ساتھ بھیجا. یعنی سرکار کا ذکر بعنوان ہادی کیا، دین حق کا ذکر بعد میں کیا، ہدایت کا ذکر پہلے کیا. تو بتایا کہ دین حق وہی ہوگا جو اللہ کے نمائندے سے تمہیں ملے. جزاک اللہ، سلامت رہے. جو ہادی سے ملے، ہادی سے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے امامت میں پورا شرح پڑھا تھا تو یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں. آپ کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ کے بعد ہدایت کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد دین کی توضیح اور تفسیر کی ضرورت نہیں، دین کی روح کو بچانے والے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے. اس کی نہ عقل تائید کرتی ہے نہ قرآن. مثلا یہی آیت مجیدہ قرآن کی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرا حبیب، ہم نے آپ کو منذر ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے. تو ہمارا یہی اعلان ہے، جب تک اس روئے زمین پر ایک قوم بعنوان انسان باقی ہے، ہادی کی ضرورت باقی رہے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا ضرورت رہے، بے توجہ رہے، ضرورت رہے اور ضرورت پیدا کرنے والا اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام نہ کرے. بات کا توجہ ہوئی ہے. مثلا انسان کے وجود میں پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے پانی پہلے پیدا کیا. ایسا ہی ہے نا، انسان کے آنے سے پہلے یہ زمین و آسمان خلق ہوا نا، تو انسان بعد میں آیا. وہ مالک نے اس کی ضرورتیں پہلے بھیج دی. کاش میری بات پہنچتی. انسان اس کائنات میں بعد میں آیا. یہ زمین آسمان، یہ ساری ضرورتیں، یہ اشجار، یہ ثمر، یہ فصلیں جو انسان کے کام آنا تھی، اللہ نے تمام ضرورتوں کی چیزیں پہلے بھیج کر خلق کر کے پھر انسان کو بھیجا. تو اللہ نے بتایا جب میں تمہارے جسم کی ضرورتوں کا اتنا خیال کرتا ہوں تو جسم نے تو یہاں رہ جانا ہے، جس روح نے میرے پاس آنا ہے. بڑی مہربانی، میں اس کا انتظام ہی نہ کروں. لو، اسی لیے ہم کہتے ہیں اگرچہ اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کر کے اپنا خلیفہ بنایا، ایسے ہی ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ جسے خلیفہ بنایا وہ اللہ کا نمائندہ تھا یا نہیں؟ بولے نمائندہ. اللہ نے پہلا انسان ہادی بنایا ہے، ہدایت پانے والا نہیں بنایا. ہائے ہائے، ہدایت پانے والے تو سارے اسی سے چلے. ایسا ہی ہے نا، اسی کی اولاد چلی تو وہی ہدایت پانے کے محتاج تھے نا. تو اللہ نے بتا دیا میں پہلا انسان بھی ہادی بناتا ہوں. کیوں؟ فرمایا اگر ہدایت پانے والا پہلے بنا دوں، ہدایت کرنے والا بعد میں بھیجتا، تو جتنی دیر ہادی کے آنے اور اس ہدایت پانے والے کے درمیان فاصلہ رہتا، یہ گمراہ ہو جاتا تو قیامت کے دن میرے پاس اسے بہانہ مل جاتا. ماشاءاللہ، اسے عذر مل جاتا، یا اللہ میں اس لیے گمراہ ہو گیا کہ ہادی نہیں تھا. تو جو اللہ پہلے انسان کو بغیر ہادی کے نہ چھوڑے، وہ اتنے انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے گا. اسی لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سرکار اس نظام ہدایت کا انتظام کر کے گئے. اسی سلسلے میں نے حدیث ثقلین پڑھی تھی کہ سرکار نے حدیث ثقلین میں امت پہ کوئی عذر رہنے ہی نہیں دیا، بہانہ رہنے ہی نہیں دیا. انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ
ہمارا دعویٰ ہے کہ جس مقصد کے لیے کتاب خدا چھوڑی اسی مقصد کے لیے اہل بیت چھوڑے، جس مقصد کے لیے کتاب چھوڑی اسی مقصد کے لیے اہل بیت چھوڑے۔ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دور نہ جائیں، متعدد آیات پڑھ سکتا ہوں لیکن وہ آیت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں جو سب کو یاد ہے۔ اللہ نے سورہ الحمد کے بعد جیسے ہی اس کتاب کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ الف لام میم، ماشاءاللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے، تو اگر قرآن ہدایت ہے تو جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑیں گے، بس سرکار نے فرمایا کتابی شکل میں پیغام ہدایت قرآن ہے اور انسانی شکل میں ہادی کا نام اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا، کتاب تب فائدہ دیتی ہے جب ایسا ہادی ہو جو اس کتاب کو بیان کرے۔ کیسے؟ جیسے یہ ہے، میری بات کو آپ فالو کریں گے۔ مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں ایک حقیقت ہے، آپ جس مسلک کے پاس چلے جائیں وہ آیت ہی پڑھے گا، وہ بھی آیت ہی پڑھے گا۔ حتیٰ اگر آپ کسی مرزئی سے بھی بحث کریں نا، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نیٹ پہ ہمارا تھے تو مناظرہ ہوا، اس وقت پال ٹاک ہوتی تھی اس پہ، تو وہ ساری آیتیں پڑھتے تھے مرزائی۔ حضرت عیسیٰ کو کی وفات ثابت کرتے ہیں، وفات قرآن سے، توجہ ہے، وہ قرآن سے لفظ توفا حضرت ابراہیم عیسیٰ کے لیے آیا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں توفی لفظ آیا ہے، تو آپ اس سے وفات کیوں نہیں مان رہے؟ تو مقصد یہ ہے، وہ فرقے جنہیں مسلمان دائرہ دین سے خارج سمجھتا ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لا رہا ہے، اور سارے جو مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں سارے آیت ہی لا رہے ہیں۔ تو اگر سارے صحیح ہیں تو نعوذ باللہ پھر قرآن نے اختلاف ڈالا؟ ان سب میں سارا ایک ہی صحیح ہے نا، تو فیصلہ کون کرے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ بس پتہ چلا سرکار نے کتاب کے ساتھ اسی لیے اہل بیت چھوڑے کہ اور کسی کے معنی پر اعتماد نہ کرنا، انہی پر کرنا جن پر مجھے اعتماد ہے۔ بتایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کا معنی اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ چلے میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ اگلا جملہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کل اس کی وضاحت کر دی تھی، ان کا دامن تھامو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ توجہ، جملہ دے رہا ہوں، سرکار کا ایک یہ ذرا مشکل لفظ ہے، وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کلام کرتے ہیں، عربی میں اسے کہتا ہے منطوق، نطق سے، یعنی جو آپ کا کلام ہے۔ ایک آپ کے کلام کے پیچھے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مفہوم۔ توجہ، مشکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ منطوق یعنی جو کلام آپ نے کیا ہے اس کی پشت پر جو اس کے مخالف ہے نا، وہ خود بخود ثابت ہے۔ کیسے؟ مثلا سرکار نے فرمایا جو ان دونوں کا دامن تھامے گا گمراہی سے بچ جائے گا، یہ کلام ہے۔ اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے کہ جو ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے۔ بات میں توجہ ہوئی ہے؟ اسے کہتے ہیں مفہوم، اسے کہتے ہیں منطوق، یعنی کلام کا جو مخالف ہے نا وہ پشت پر ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے بنائے 12 ہیں تو یہ کلام ہے، اس کی پشت پر ہے کہ 12 کے مقابلے پہ جو آئے وہ اللہ کے بنائے نہیں۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو اس کا معنی 2 نہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ 2 ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا قل هو اللہ احد،
جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہمارا معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں، اگر آپ کا اس پر ایمان ہے تو اس کے مخالف کی تردید ہوتی جائے گی۔ توجہ فرمائیں گے، سرکار نے کہا میری امت گمراہی سے بچنا ہے نا تو ان کا دامن تھام لینا، تو سرکار بتا رہے تھے میرے بعد اگر گمراہوں کو پہچاننا ہے تو دیکھ لینا ان دونوں کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، ساتھ ہیں یا خلاف ہیں۔ اب آئیں، ابھی جو میں نے کہا کہ یہ حقیقت قرآن اہل بیت کے پاس ہے، دعویٰ کیا ہے، دلیل دیتا ہوں۔ سرکار نے اگلے جملے میں فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، کب تک؟ جب تک میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ اب وہ اگلا جملہ ذرا تھوڑا سا اور لیول کا نہیں کہتا کہ وہاں پہنچ کر جدا ہو جائیں گے، نہیں، یعنی کوثر کے بعد قرآن الگ ہے اہل بیت الگ ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن اور اہل بیت تمہیں دو حقیقتیں، ایک ہی حقیقت کے دو جلوے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جہان ہے ہر شے کے اصل کے ظاہر ہونے کا جہان، حقیقت کے ظاہر ہونے کا جہان۔ سرکار بتا رہے تھے وہاں میرے پاس پہنچیں گے تو دو ہوں گے، لیکن چونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے لہذا وہاں قرآن اور اہل بیت دونوں ایک حقیقت میں ظاہر ہو جائے۔ چلیں آپ متوجہ ہیں جمعے کا دن ہے، یہ جملہ بھی کہتا ہوں بخل نہیں کرتا جنہیں متوجہ ہو گئے۔ آیت اللہ مصباح یزدی ایران کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں سرکار نے لفظ حوض استعمال کیا، حوض، شادی توجہ، لفظ حوض کہتے ہیں اس حوض کا ترجمہ مسلمانوں نے کیا کوثر، ایسے ہی ہے نا بھئی کوثر کا ایک معنی کیا گیا کہ جو جنت میں ایک نہر ہے، فرماتے ہیں اس حوض کا معنی جنوں نے یہ کوثر کیا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں انہا فینا کل کوثر سے مراد حضرت سیدہ نہیں بلکہ جنت میں ایک حوض ہے جس سے پانی پلایا جائے گا۔ توجہ، علماء کہتے ہیں وہ کوئی پانی یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کے پینے سے قیامت میں پیاس مٹ جائے گی، کہتے ہیں اگر یہی پانی ہے تو اس کی فضیلت وہاں کیسی؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ پانی مادہ ہے، مایا ہے، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں وہاں پر جس حوض سے تمہیں سیراب کروں گا وہ کوثر ولایت ہے، وہ کوثر ولایت ہے۔ اور سننا کہتے ہیں یہ جو کہا گیا نا سرکار نے فرمایا دونوں میرے پاس حوض پہ پہنچے گی، تو فرماتے ہیں حقیقت میں اشارہ اس طرف ہے سرکار کے وجود کا تسلسل ہے سیدہ سے، توجہ فرمانا۔ اسی لیے اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر عطا کی، کوثر بیٹی نہیں، کوثر کا معنی کیا گیا خیر کثیر، دو لفظ ہیں، ایک خیر میں کثرت، زیادتی، کثرت نہیں۔ توجہ، یہی جملہ کہہ دیتا ہوں بھئی جسے اللہ خیر بھی کہے اور خیر میں کثیر کہے، چلے ماشاءاللہ سارے دوست تو اس طرح نہیں ہوتے، جتنے مزاج کے ہیں اور میری اردو ٹوٹی ٹوٹی سمجھ میں آ جاتی ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا کثیر کیا ہے؟ اس کا کثیر جنرل صاحب اس کا کثیر نہیں، میں اس کا دلیل بتاؤں۔ خدا قرآن میں کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار، تو جو نعمتیں آپ شمار کہاں نہیں نہ کر سکتے، اللہ پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان متاع القلیل، یہ قلیل ہے۔ اب میں نے اسلام آباد تو یہ جملہ جب بھی کہا کوئی اور لوگ منظر اور ہوتا ہے، وہ بندہ خدا جس کا قلیل گننے میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا، اس کا کثیر کیا ہوگا۔ تو چلے ایک جملہ تھا اس لیے کہا
کہ اس حوض سے مراد وہ حقیقت سیدہ ہے جس میں قرآن اور اہل بیت دونوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے. یہ ہے سیدہ، یہ ہے سیدہ. اچھا، اب آج کی مجلس میں یہی جملہ تک قرآن ایک صلوات پڑھ. صلوات قرآن دبا سے پڑھ لیجیے. بس بات سمیٹ رہا ہوں، یہ ذرا نتیجہ تھوڑا سا دے دو. قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. سرکار نے فرمایا نا، میں بول کے بتانا، قرآن میں کوئی عیب ہے؟ بے عیب کتاب ہے. بے عیب کا معنی کیا؟ کہ قرآن میں کوئی ایسا نقص نہیں. قرآن بے عیب ہے، یعنی ساری خوبیوں کا مالک ہے. ایسا ہی ہے. سرکار نے فرمایا قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا. علامہ نقل کا جملہ ہے، کہتے ہیں ادھر ہے بے عیب سب کے نزدیک اور ادھر ہے اہل بیت. اگر آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ نعوذ باللہ ادھر والے میں کبھی کبھی عیب آ جاتا ہے، تو سرکار نے کہا ہے جدا نہیں ہوگا کبھی بھی. وہ کہتے ہیں عیب دار اور بے عیب کا اتفاق کبھی نہیں ہوتا. بات پہنچی ہے؟ بس ثابت ہوا جیسے قرآن بے عیب ہے ویسے آل محمد بے عیب. جزاک اللہ. جیسے قرآن بے عیب ویسے آل محمد بے عیب. اب کہہ دوں جملہ، یہ دونوں جدا نہیں ہوتے. اس کا معنی کیا؟ الحمدللہ متوجہ ہیں. میں بغل نہیں کرتا ہوں کیونکہ موسم بھی خراب تھا. جتنے دوست آئے ہیں بلا کر اتنی زحمت کر کے آئے، جملہ کہہ رہا ہوں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوتے. ایک معنی یہ بھی ہے، سنیے گا، ایک معنی یہ بھی ہے اگر قرآن کی کوئی آیت ہو اور اس کا معنی آل محمد کو نہ آئے تو جدائی ہو جائے گی. کیونکہ جب آل محمد سے پوچھا جائے گا اس آیت کا معنی کیا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا، تو یہ معنی یہ آیت آل محمد سے الگ ہو گئی، امت کسی اور کی محتاج ہو گئی. تو پتہ چلا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں آل محمد کہے ہمیں اس کا معنی نہیں آتا. جزاک اللہ. سلامت رہے، سلامت رہے. کوئی آیت جس کا معنی آل محمد کہے ہمیں نہیں آتا. تو جو بھی قرآن میں ہے اس کا ظاہری معنی ہو یا باطنی وہ آل محمد کے پاس ہے. اور میں نے پرسوں یہ جملہ مصری عبداللہ میں بھی عرض کیا، یہاں بھی 2-3 سال پہلے کہا تھا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اگر جدا ہو سکتے ہوتے تو سر حسین کٹ کر بھی قرآن نہ پڑھا. قرآن نہ پڑھتا. یہ سر حسین کا قرآن پڑھنا بتا رہے تھے امت تمہارا قرآن سے رشتہ تب تک ہے جب تک روح اور جسم ہے. ہمارا قرآن سے رشتہ جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ ہے، دل و جان کے ساتھ. بس عزاداران سید الشہداء ایام عزا اختتام ہو جا رہے ہیں. ہماری ترتیب عزاداری بڑی خوبصورت ہے. جیسے جیسے ہم قریب قریب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ زیارات کی شکل میں کربلا کو زندہ کرتے ہیں. نہیں، معذرت چاہتا ہوں، کربلا ہمیں زندہ کرتی ہے. ان زیارات کے ذریعے کربلا کے قریب ہوتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے، بقول علامہ نقل کا پھر نام آ گیا، وہ کہتے ہیں یہ جو شبیہات ہے نا، یہ کربلا کی ایک تمثیلی شکل ہے تاکہ ہمارے دل کربلا سے مل جائے. یہ زیارات اس لیے ہے، یہ شبیہات اس لیے ہے، توجہ فرمانا، اس لیے ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے. کاش میری بات پہنچ جائے. یہ تابوت برآمد ہوتا ہے، جھولا برآمد ہوتا ہے، ذوالجناح برآمد ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہر حسینی کے دل کی حسرت ہے، کاش کربلا ہوتا.
ہم کربلا کی تمثیلی شکل، مثالی شکل یہاں لے آتے ہیں تاکہ کربلا والوں کے قریب ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ کربلا والوں کا قرب ہی خدا کا قرب ہے۔ حسین کے قریب ہونا مصطفیٰ کے قریب ہونا، مصطفیٰ کے قریب ہونا خدا کے قریب ہونا ہے۔ آج اس جوان کا ذکر ہے جو یتیم بھی ہے، میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا، جو یتیم بھی ہے۔ جب لفظ یتیم کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بتاؤں کب اٹھا؟ 7 سال میں۔ حضرت قاسم 7 سال میں یتیم ہو گئے۔ میری بات پر توجہ ہے؟ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، 4 سال میں یتیم ہو گئے۔ 4 سال میں 50 ہجری ہے نا، ہے امام کا یوم شہادت۔ تو عزاداروں سوچو نا، 4 سال کی عمر میں جو بچہ یتیم ہو جائے۔ تو اب حضرت ام فروا، ہماری تو آقا زادی ہے نا، لیکن یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ آپ اپنی زندگیوں میں جانتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ غم آئے، لیکن اگر کوئی بھی ہماری بہن، کوئی بیٹی اس ایج کے حصے میں اس کے سرتاج دنیا سے چلا جائے نا، اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہو، ہماری ضعیف اور ہمارے بزرگ خواتین اور مرد کہتے ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بیٹی گھبرا نہیں، چند سالوں میں یہ جوان ہو جائے گا اور تیرا سہارا بنے گا۔ ایسے ہی کہتے ہو نا، خدا جانے کربلا کی مائیں کیسی تھی۔ جملہ کہوں پہلا مصائب کا، اللہ جانے کربلا میں آنے والی مائیں کیا تھی۔ اور حضرت ام فروا کی مصیبت دوہری ہے، دوہری مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور ضعیفی میں خود بیٹے کے ٹکڑے دیکھے۔ کربلا میں سارے شہید حسین کو پیارے تھے، لیکن ان میں سے چند شخصیات سے حسین کی خصوصی محبت ظاہر ہوتی ہے، خصوصی محبت۔ انہی میں سے ایک حضرت قاسم ہے۔ حضرت قاسم، بتاؤں حضرت قاسم کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ حضرت قاسم شب عاشور اور میرے مولا حسین چراغ بجھایا اور جلایا تو کوئی نہ گیا۔ پھر مولا حسین نے کہا عباس ذرا لکھنا میرے شہداء کے نام۔ علماء ایسے لکھتے ہیں، مولا حسین شمار کرتے آئے اور حضرت قاسم کو شمار نہ کیا۔ یہ حقیقت بعد میں کھلی، کیوں شمار نہیں کیا؟ چاہتے تھے قاسم کو منفرد کر کے قاسم کی عظمت لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ حسین تجھے اپنے بھائی حسن سے کتنا پیار ہے، بتانا چاہتے تھے جس حسن کا 13 سال کا قاسم ایسا ہو۔ ہاں، یتیم حسن کا مقام دیکھے حضرت قاسم کا، جب کہتے ہیں شہداء کے نام گنے اور حضرت قاسم کو شمار نہ کیا۔ سننا، یہ ہے کربلا والوں کی شہادت سے محبت۔ حضرت قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چچا کے قریب آئے، کہتے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہیں، بڑا ادب کرتے تھے چچا کا، کہتے ہیں مؤدب ہو کے کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ چچا نے سر اٹھایا، دیکھا قاسم خیریت ہے، رو کیوں رہے ہو؟ چچا آپ نے سارے شہداء شمار کیے، مجھے یتیم کو چھوڑ گئے۔ سننا، کہنے لگے قاسم چلو تمہیں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہ تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے۔ یہ ہے عظمت قاسم، یہ ہے عظمت قاسم۔ حضرت قاسم سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے نزدیک بیٹا موت کیا ہے؟ سنو گے جملے، حضرت قاسم کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، کربلا والوں کے فضائل میں ہی مصائب ہے۔ کہنے لگے قاسم ذرا اپنی فضیلت، تیری فضیلت سامنے لانا چاہتا ہوں، بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ ما عندک الموت۔ اللہ اکبر، میرے پاس وضاحت کا وقت بھی نہیں، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ حضرت قاسم نے وہ جملہ کہا جس پر
پورے 2 صفحات آقا قراتی نے لکھے ہیں آیات کی روشنی میں. کہتے ہیں کائنات میں ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو موت سے ڈرتے دیکھا، موت سے ڈرتے دیکھا. قاسم حسین نے تجھے کہاں پہنچا دیا؟ کہنے لگے چچا آپ پر قربان ہونا ایسے ہے احلی من العسل، مجھے یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. آپ پہ قربان ہو جاؤ تو تلخ نہیں موت. اچھا قاسم اب پوچھ کیا پوچھ رہے تھے؟ گلے لگایا چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں. مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ. کہنے لگے حسین نے سیدھا جواب نہیں دیا، سمجھا دیا کہ تیرا نام ہے، لیکن کیسے کہا؟ کہنے لگے قاسم صرف تیرا ہی نہیں، کل تو اصغر کا نام بھی ہے. سننا جملہ بڑا پیارا جملہ، بڑی روحانی معنوی مجلس ہے، سنیں گے. ایک دفعہ جب سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کا نام لیا نا، کہتے ہیں حضرت قاسم نے چہرے پہ جلال آیا، سینہ تانا. کہتے ہیں اتنا چہرے پہ جلال دیکھا تو حضرت سید الشہداء نے قریب کیا، قاسم خیریت ہے؟ چچا آپ اصغر کا نام لے رہے ہیں؟ ہاں بیٹا اصغر کا نام بھی ہے، سنیں گے. کہنے لگے چچا اصغر تو قدموں سے چل کے نہیں جا سکتا، کیا کل یہ فوجی اشقیاء خیموں میں آ جائے، خیموں میں گھس جائیں گے؟ یہ سننا تھا، قاسم سے برداشت نہ ہوا. آؤ مل کے سادات و مومنین، مخلص مومنین، عزاداران حسین، آؤ مل کے کہے ہاتھ جوڑ کے قاسم آپ نے صرف سنا کہ خیموں میں آ جائیں گے تو برداشت نہ کر سکے، اللہ جانے سچا من اللہ، اللہ جانے میرا مولا سجاد شام غریبا وہ غیرت کا ایمان. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. روز عاشور آیا، حضرت قاسم جو روایات پڑھ رہا ہوں میں نے پڑھی ہے، حضرت قاسم آتے ہیں، میرا مولا حسین ٹال دیتے ہیں. پتہ ہے قاسم نے کیا کیا؟ اپنے چچا کے قدموں پہ منہ رکھ دیا. میں معمولی بات نہیں کہہ رہا، امام ہے امام. منہ رکھ دیا، اٹھایا گلے سے لگایا. سنو گے چچا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا تجھے اجازت اس لیے نہیں دیتا تو ماں کا اکیلا سہارا ہے. اب سنیں گے. واپس آئے گا حضرت قاسم، جیسے ہی اپنے خیمے میں داخل ہوئے نا، ماں کی بیٹے پہ نظر پڑی. او کربلا کی ماں تمہیں سلام. بیٹے پہ نظر پڑی، 13 سال کا بیٹا. ایک جملہ اور کہہ دوں، حضرت قاسم کے علاوہ حضرت قاسم کے 3 بھائی اور تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. ٹوٹل 5 بیٹے یا 4 بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہید ہوئے ہیں، لیکن قاسم علیہ السلام کا مقام آگے چلا گیا. کس وجہ سے؟ ابھی عرض کرنے لگا ہوں. ماں کی نظر پڑی، بیٹا ابھی تک تو زندہ ہے. ہائے کربلا کی ماں تمہیں سلام. ایک دفعہ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے. اب کہا بیٹا وہ تعویذ کھولنا جو میں نے کبھی تجھے کھولنے کی اجازت نہیں دی. تعویذ کھولا، کہا ذرا پڑھا. حضرت قاسم کا چہرہ کھل گیا. اماں میں چچا کو دکھاؤں؟ ہاں تیرے چچا کے لیے ہی تو لکھا ہے. آئے اور اپنے چچا سے کہا چچا اب اجازت مانگنے نہیں آیا، آپ کو آپ کی امانت واپس کرنے آیا. میرے مولا حسین نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی آنکھوں سے خط لگایا. خط میں لکھا ہوا تھا بھائی حسن میرا سلام. حسن کا بھائی حسین حسن کا سلام. اگلا جملہ کہا جب کربلا میں تنہا رہ جاؤ تو قاسم کو میری نیابت میں اجازت دے دینا. قاسم میں آپ پر قربان 13 سال میں تو امام حسن کا شہادت میں نائب بن گیا. یہ ہے کربلا میں قاسم امام حسن کی نیابت کر رہے ہیں نصرت امام میں. ہاں اجازت ملی.
अज़ादारों बस ज़हमत ख़त्म, हिम्मत भी नहीं रही। जैसे ही मैं हज़रत कासिम की शहादत के एंड करूंगा, मैं मातम हुसैन कह दूंगा। मेरी बात तवज्जो फरमाना, कासिम को इजाज़त मिली, माँ ने तैयार किया। नहीं, मैं किताबों के हवाले इसलिए देता हूँ ताकि आप तक सही मुसाइब भी पहुँचता रहे। हज़रत कासिम तैयार होकर खैमों से निकले। पता है हज़रत कासिम को कैसे घोड़े पे बिठाया? इमाम हुसैन ने कहा, अबुल फजल अब्बास, जरा अपने शागिर्द को तैयार किया है ना, जरा घोड़े पे बिठाओ। नहीं, मैंने रिवायत अल्लामा नक्कल ने भी लिखा, यूं उठाया, इससे पता चलता है कासिम का कद और सन कितना था। उठाया और घोड़े पे बिठा दिया। खुदा की कसम, उलमा ने लिखा है कासिम के पैर रकाबों तक नहीं पहुंच रहे, रकाबें काट के बुलंद की गई, कासिम के कदम रकाबों में आ जाए। जब तैयार होकर घोड़े पे बैठे ना, बिना तशबीह मेरा मौला हुसैन सामने आए, कासिम के चेहरे पे नजर की, कहने लगे काश भाई हसन होता, आज देखता तेरी जंग देखता। अब चलने लगे, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ और जहमत खत्म कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं रही वरना मुसाइब तावील बढ़ता। जैसे ही हजरत कासिम चलने लगे, हुसैन ने कहा कासिम जरा रुको, घोड़े को एड़ी ना लगाना। रुके, कहा कासिम घोड़े से झुको, हुक्म इमाम था, झुकते आए, मौला हुसैन के करीब हो गए। क्यों झुके ना, करीब हो गए। पता है मेरे मौला हुसैन ने क्या किया? गिरेबान में हाथ डाला, गिरेबान चाक कर दिया। कहा चचा ये क्यों किया है? कहा ये यतीमों की निशानी है, शायद कोई यतीम समझ कर तुम पे रहम करे। बस अदादारों कासिम मैदाने जग में आए। मैं जुमला फिर किताब का हवाला दे के पढ़ रहा हूँ। शहीद इंसानियत में ये जुमला अल्लामा नक्कल ने लिखा, जैसे ही कासिम मैदान में आए, फौज अश्किया की नजर पड़ी, सारे शख्स ज़बान कहने लगे ये जमीन पे चांद का टुकड़ा कहाँ से आ गया? बताओ, जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, माँ की नजर में क्या होगा? कासिम मैदाने जंग में लड़े, एक यजीदी को फिन्नार किया। जब एक आता रहा, फिन्नार होता रहा, शिमर ने सदा बुलंद की, इसे छोटा न समझो, ये बनी हाशिम का वो गैरतमंद है, तुम सारी फौजें इसे घेर लो। कह दूं जुमला, खुदा की कसम हसन का चांद यजीदियत के स्याह बादलों में छुप गया। एक दफा कासिम ने पुकारा, चचा मेरी मदद को आओ। वाहिद शहीद कासिम है। हुसैन एक दफा अपने दुलदुल पे सवार है, जुलजना पे, घोड़े को एड़ी लगाई, तेजी से मैदान में आए। मेरा मौला जब पहुंचा तो क्या देखा? एक जालिम कासिम का सर कलम करने लगा। मेरे मौला हुसैन ने दूर से आवाज दी, मलऊन यतीम है, मलऊन ये काम न करना, मेरा यतीम है, मेरे भाई की निशानी है। हुसैन के हाथ में बाबा की जुल्फकार, करीब पहुंचे, उस मलऊन के हाथ पे वार किया। जैसे ही उसके हाथ पे वार किया, उसने शोर मचाया कि मुझे हुसैन ने मार दिया, सुनना मुसाइब यही है। जैसे ही शोर मचाया, उलमा कहते हैं दाएं की फौजें बाएं दौड़ी, चूंकि कोहराम पता हो गया, हुसैन तलवार लेके आ गया, फौजें चारों तरफ दौड़ी। इसी फौजों में एक सदा बुलंद हुई, चचा मेरी पसलियां टूट गई, चचा मेरी पसलियां टूट गई, चचा तेरा कासिम पामाल हो गया। कहूँ जुमला और ज़हमत खत्म। करबला का हर शहीद शहादत के बाद पामाल हुआ है। कासिम जिंदगी में पामाल हो गया। अभी ताबूत आ रहा है, ले आए, अभी ताबूत आ रहा है। एक दफा इस ताबूत को कब्जा देना
اور میں اب جملہ کہتا ہوں تاکہ دونوں حوالوں سے بات بھی ٹھیک ہو جائے اور کوئی مسئلہ پیش نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں یہ جو مہدی ہے کربلا میں کہاں آئی جہاں پانی نہیں تھا، لیکن بڑا پیارا جملہ ہے، ہمارے بزرگ ہے، دوست ہے مولانا اسد رضا بخاری کا، کہا کرتے ہیں یہ بیوہ ماں کی حسرت ہے۔ ہاں یہ بیوہ ماں کی حسرت ہے۔ آج سارے کہنا اے حضرت ام فروا تیری بڑی حسرت تھی ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین